گئی یا ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی. سارے مل کے بلند آواز سے صلوات. دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام، میسم بھائی کی مسید جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز، کائنات کا مالک 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. یقین کریں کہ دعاؤں کی قبولیت کی آخری سرحد کو مجلس حسین کہتے ہیں. اس بندے کا مقدر پھر میں کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہے جو بندہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کم از کم آمین بھی نہیں کہہ سکتا، پھر اس کے نصیب کی بات ہے. مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اسے بھی بلند آمین کہیے گا. مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے. خطیب صاحب ولایت جناب عرفان حیدر الحسینی صاحب کا حکم تھا. میں پچھلے سال بھی حاضر ہوا ہوں، اس سال بھی حاضر ہوا ہوں. بھائی ہے میرے، اسی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں. ڈھیر سارے ذاکر پڑھ گئے، ڈھیر سارے ذاکر شام تک میرے بات پڑھیں گے. اور یہ کرم ہے حسین بادشاہ کا کہ میں آپ کو کتنی درجنوں کتابوں میں یہ بات دکھا سکتا ہوں کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں معصومین آتے ہیں، وہاں آدم آتا ہے، وہاں عیسیٰ آتا ہے، وہاں موسیٰ آتا ہے، وہاں یحییٰ آتا ہے، وہاں مصطفیٰ آتے ہیں، مرتضیٰ آتے ہیں، مجتبیٰ آتے ہیں، سید الشہداء آتے ہیں، سیدہ آتی ہے. تو یہ کریم کربلا کا کرم ہے جس نے تمہیں انبیاء کی صفوں میں بٹھا دیا. ایسا ہی ہے نا، ورنہ کہاں ہم کہاں وہ، ان کو چھو بھی نہیں سکتے، ان کے قریب جانا ممکن ہی نہیں ہے. خاک کہاں، نور کہاں. لیکن حسین کا سب سے بڑا کرم یہ ہے اس مجلس میں کہ اس نے تمہیں آدم کے ساتھ بٹھا دیا، اس نے تمہیں عیسیٰ کے ساتھ بٹھا دیا، اس نے تمہیں محمد کے ساتھ بٹھا دیا. تو جو بندہ اتنی عظیم ہستیوں کی موجودگی میں اتنی عظیم صفوں میں بیٹھ کے ذہنی طور پہ مجلس میں موجود نہ ہو، پھر اس کے مقدر کی بات ہے. بولے نہ بولے، داد دے نہ دے، کچھ بھی نہ کرے، جنت تو اس پہ واجب ہو گئی. جب وہ حسین کے گھر آ گیا، حسین کے ذکر میں آ گیا، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ سخی حسین بادشاہ کے ذکر میں وہی بندہ آتا ہے جس کے آنے پہ سیدہ راضی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد والے. ناراض نہ ہو جائیے گا، میں مولا امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. یہ کریم کربلا کا کرم ہے. اس نے وہ ایک شاعر ہیں انڈیا کے جناب بلال کاظمی صاحب، انہوں نے کہا تھا عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، آج عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین. تو یہ کریم کربلا کا کرم ہے کہ جو لوگ امام حسین بادشاہ کے ذاکر ہیں اسے مولا نے عزت عطا فرما دی. ٹھیک ہے، آپ بڑے صاحب عزت ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے. ذاکر سے بڑا مقام ہے عزادار کا. عزادار کے بارے میں محمد کی بیٹی نے اعلان کیا ہے میدان محشر میں، جب اللہ کہے گا کہ بطول کی ناکہ چلنی چاہیے اور سیدہ آپ جنت جائیں، تو یہ فرمان ہے بی بی کا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بی بی کہیں گی جب تک میرے حسین کے گناہگار عزادار نہیں جائیں گے تب تک میں جنت نہیں جاؤں گی. تو یہ مقام ہے آپ کا، یہ عاجزی کا مقام ہے، یہ مانگنے کا مقام ہے. یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ خیرات مانگنے کا مقام ہے. یہاں اکڑ کا کوئی مقام نہیں ہے.
یہاں یہ نہیں ہے کہ میں بڑا بڑا بندہ ہوں تو میں 2 قدم اگے جاؤں گا تو میری انسلٹ ہو جائے گی۔ خدا کی بارگاہ میں بھی پہلی صف میں بیٹھ کے اگر نماز آپ پہلی صف میں پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ ذکر حسین کو نماز سمجھتے ہیں تو یہاں بھی اگر آپ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں تو خیرات غازی دیتا ہے اور پہلی صف کو زیادہ ملتی ہے۔ اب وہ بندہ جو غصہ کرتا ہے ذاکر کو کہتا ہے کہ یار 2 قدم آگے آ جاؤ، اور وہ منہ بنا لیتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ نماز میں پہلی صف میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، پنڈ دادل خان کا ماحول اور موڈ کی بات ہے، آپ موڈی بندے ہیں، آپ مالک امام حسین بادشاہ کے مور شدہ ہیں، لیکن آپ کا اپنا مزاج ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جو حسین کا عزادار ہے وہ 1 قدم آگے آئے، آج ضد توڑ دیں، 1 قدم آ جائیں آگے۔ قبلہ تسی 1 قدم تانوں ویکھ کے پچھلے آ جانے، میں تسی چونکہ اہم آدمی ہو، اہم مقام تے فائز ہو۔ مالک بہت شکریہ جی، آپ کو تکلیف دی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اتنی تقریر لمبی تقریر کی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور میری بات مان لیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ علی ولی کا دلوں پہ سریر باقی ہے، چنا خدا نے جسے وہ امیر باقی ہے۔ میں صدقے جاواں جی، مالک سلامت رکھن۔ علی ولی کا دلوں پہ سریر باقی، ایک مشرع آپ کی نظر، چونکہ آپ شعر پڑھتے ہیں، ایک مشرع آپ کو سنا رہا ہوں۔ علی ولی کا دلوں پہ سریر باقی ہے، چنا خدا نے جسے، میں مانتا ہی نہیں اس بندے کو شیعہ کے 16 ذی الحج ہو، میں مشرع کہوں اور وہ کہے میرا بولنے پہ دل نہیں کیا۔ علی ولی کا دلوں پہ سریر باقی ہے، چنا خدا نے جسے وہ امیر باقی ہے۔ بتاؤ اس سے بھلا بڑھ کے جیت کیا ہوگی، سقیفہ خاک ہوا ہے غدیر باقی ہے۔ اللہ حیدری، مالک سلامت رکھن جی، مالک کسی دا محتاج نہ کرن، امام حسین دی ماں کو بسدے رکھے، پاک سیدہ بسدے رکھن۔ بتاؤ اس سے بھلا بڑھ کے جیت کیا ہوگی، سقیفہ خاک ہوا ہے غدیر۔ اچھا مشرے کہے ہیں، میں نے آج صبح نا گاڑی میں بیٹھا ہوں تو مشرے کہہ دیے میں نے 18 ذی الحج کے لیے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ چونکہ تسی داد بہت زیادہ دن دے ہو تو میں اتھے ہی شروع کر دیں، 4 مشرے اتھے پڑھ دئیے۔ اسلام مرتضیٰ سے ملا تو سنبھل گیا، اسلام مرتضیٰ سے ملا تو سنبھل گیا، باطل علی کو دیکھ کے زندہ ہی جل گیا۔ اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اسلام اچھا بھی جڑے بول لیندے ہو نا، جنہاں نو پتہ ہے بھئی مجلس سے بولی چھوڑی دا ہے تو چلو نعرہ شارہ لائی دا ہے تو ثواب ہوندا ہے تو مولا راضی ہوندے ہیں تو مولا دا ذکر سن کے خوش ہوئی دا ہے، وہ اتنا بولو میں نہ بولن والے دی کمی بالکل تسی آپ ہی پوری کر دیو۔ اسلام مرتضیٰ سے ملا تو سنبھل گیا، باطل علی کو دیکھ کے زندہ ہی جل گیا، حیدر کا ہاتھ دیکھ کے سرور کے ہاتھ میں ہر منکر علی کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی 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 جی، یہی ہوا ہے غدیر پہ، یہی ہوا ہے غدیر پہ، حیدر کا ہاتھ دیکھ کے سرور کے ہاتھ میں ہر منکر علی کا۔ پاکاں دی قسم ہے، پورا مجمع ایک پاسے تو تسی ایک پاسے، میرا سلام ہے تانوں۔ امام حسین بادشاہ تانوں کسی دا محتاج نہ کرن، میدان معیشت تک آپ جیئیں، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، آپ ہمیشہ آباد رہیں۔ مالک آپ کو سلام۔ ایسے ایک لمحے کے لیے ایسے سمجھو کہ آج 18 ذی الحج ہے، 16 نہیں 18 ہے۔ رکو حبیب ٹھہر جاؤ، ایک کام کرو، رکو حبیب ٹھہر جاؤ۔ میں تو آیت کا ترجمہ ہے مشرے میں، رکو حبیب 5-7 بندے ایسے نہیں اے دامن چاہی کھلا، جھولی چاہی کھلا،
نام ہی بولو تو مولا تو سلامت رکھے، مالک تو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بندہ غدیر پڑھے، 16 ذی الحج ہوئے، میں مصرع پڑھا، بندے دے اندر علی ہوئے، بندہ غدیری ہوئے، بندہ علی اعلیٰ ہوئے، پھر بندہ انج کر کے ذاکر نو ویکھے تو پھر اس کی قسمت دی گل ہے۔ رکو حبیب ٹھہر جاؤ، ایک کام کرو، ہمارا دین علی مرتضیٰ کے نام کرو۔ شاباش شاباش شاباش، مولوی صاحب صرف تسی رہ گئے ہو، سارا مجمع بول پہ صرف تسی رہ گئے ہو۔ رکو حبیب ٹھہر جاؤ، ایک کام کرو، ہمارا دین اللہ کہہ رہا تھا ہمارا دین علی مرتضیٰ کے نام کرو۔ علی کو مولا بنا کے طلوع محشر تک منافقوں کو جلانے کا انتظام کرو۔ جی صدقے جاؤ، جی صدقے جاؤ، میں نوکرش۔ او کیا بات ہے، پتہ نہیں آپ کس منزل پہ فائز ہیں، پورے 2 مصرے پڑھ دیے۔ اے اخیرے پاکان دی قسم انتہا ہے کہ ایک بندہ مجمع میں بیٹھ کے میں نے 2 نئے مصرے پڑھے ہیں، پہلے پڑھے بھی نہیں، آج پڑھے ہیں، اور انہوں نے دونوں مصرے یاد کر کے پڑھ دیے۔ یہ کمال ہے، یہ کرم ہے۔ علی کو مولا بنا کے طلوع محشر تک منافقوں کو جلانے کا انتظام کرو۔ سادات کی جہان پہ شاہی غدیر ہے۔ نہ پاکان دی قسم بڑی تبدیلی آ گئی ہے، کمال کر دیتا ہے۔ میں نے اتنی امید نہیں سی جتنا تسی بول پہ ہو، جس تو تھوڑا جا اور اتنے ٹر جاؤ تو انج لگے بھئی کراچی جشن ہو رہا ہے، لاہور جشن ہو رہا ہے، کسی جی ٹی روڈ دے مجمع میں پڑھ دیا۔ تھوڑی جی کوشش اور کرو، تھوڑا جا اتنے اور ٹر جاؤ۔ سادات کی جہان پہ شاہی غدیر ہے، مولا علی ہے اس پہ گواہی غدیر۔ سادات کی جہان پہ 1 2 3 4 5 اے بھائی جڑا منہ تھلے کر کے بیٹھا ہے، 4 بندے ہی تھے تے 3 بندے ہی تھے۔ بابا جی یہ بندے چپ رہ گئے نے، باقی بندے بول پہ نے۔ گلا تھوڑا جا میرا خراب ہے، راتی سوتا نہیں، تھکے ہویا، چوتھے مصرے تو اتنا بولو کہ میں فریش ہو جاؤں۔ سادات کی جہان پہ شاہی غدیر ہے، مولا علی ہے اس پہ گواہی غدیر ہے، اور دستار مصطفیٰ کے جو طالب تھے عمر بھر، ان سب کی حسرتوں کی تباہی غدیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ نوکرہ بجانا تو ہٹی کیا بات ہے۔ علامہ صاحب سنو، سمجھو کہ معجزہ ہے۔ تسی تے اتنے سالہ تو پڑھ رہے ہو، اتھے کم نہیں ہوندہ۔ اے انہاں میرے تے کرم ہے، اے تہاڈی بڑی مہربانی ہے بھائی۔ امام حسین بادشاہ تو انہوں کسی دا محتاج نہ کریں۔ دستار مصطفیٰ کے جو طالب تھے عمر بھر، دستار مصطفیٰ کے جو طالب تھے عمر بھر، ان سب کی حسرتوں کی۔ علی کا ذکر عبادت ہے لا الہ کی طرح۔ علی کا ذکر عبادت ہے لا الہ کی طرح۔ خدا کے بندوں کبھی تم بھی اس پہ فکر کرو، وہ جس نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اسی نبی نے کہا ہے علی کا ذکر کرو۔ ہائے 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 ہائے۔ علی کا ذکر عبادت ہے کبری لا الہ کی طرح۔ خدا کے بندوں کبھی تم بھی اس پہ فکر کرو، وہ جس نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اسی نبی نے کہا ہے۔ اساں تے نہیں آکھیا یار، ساڈی اپنی تے مرضی کو نہیں۔ اساں تے مصطفیٰ نو بھی علی دے آکھے نہیں منیا، علی کو مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے۔ حسین کا احترام کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ اصلا حسین کو مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے، بطول کو مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے، علی کو مولا مانا ہے تو نبی کے کہنے پہ مانا ہے۔ ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم ہی تو اہل سنت ہیں۔
وہ جس نبی نے کہا لا الہ الا اللہ اسی نبی نے کہا ہے۔ علی ایک لمحے کے لیے اگر سمجھو میں 4 مصرے نویں نے تو ذرا میں پڑھ لواں اینج سمجھو میں 18 دے لجے۔ ہلچل مچی ہوئی ہے بلا کے شریر میں، مصروف کبریا ہے ثنائے امیر میں۔ شاباش میرا پتر، میرا بچہ لنگر شنگر کیتا نا اجے کرنا ہے لنگر بھائی عرفان جی ہر ازادار نو لنگر ٹکا کے کرانا ہے۔ چوتھے مصرے تے جہاں نہ بولے انہوں 2 باری کرانا ہے۔ ہلچل مچی ہوئی ہے بلا کے شریر میں، مصروف کبریا ہے ثنائے امیر میں۔ جن کی علی کے نام سے باطل نماز ہو، کس منہ سے آ رہے ہیں وہ جشن غدیر میں۔ شاباش شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ میں کروڑ دفعہ پڑھتا ہوں، ساری زندگی کو ہو تو یہی پڑھتا رہوں، یہی میرا عقیدہ ہے۔ جن کی علی کے نام سے باطل نماز ہو۔ یار بندے کو لقل بھی دی ہے، شعور بھی تیری میری نماز دی اوقات کی ہے، کی اوقات ہے تیری نماز دی تو میری نماز دی۔ اللہ نے محمد سے کہہ دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے علی نہ بتایا نہ تو نبی ہے نہ میں خدا ہوں۔ تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ہاں جی، جن کی علی کے نام سے 2-4 گھنٹے پڑھ لما نا، 4 گھنٹے ہی پڑھا گا زیادہ نہیں۔ جن کی علی کے نام سے باطل نماز ہو، کس منہ سے آ رہے ہیں وہ؟ حکم خدا نبی کو یہ آیا غدیر میں، کر دو علی کا دین پہ سایہ غدیر میں۔ میں ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک مصرے۔ میں گھروں اٹھ کے ممبر تو نہیں آیا، میں ڈھیر ساری محنت کیتی ہے۔ میں مدرسے گیا، میں 11 سال علامہ اعجاز کاظمی صاحب دی جتی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتے رہے، مجھے پتہ ہے آپ کا عرفان بھائی پڑھے لکھے بندے ہیں۔ میں نے ایم اے اسلامیات کی ہے، ایم اے اردو کی ہے، سلطان الفاضل کی ہے۔ میں نے 8-10 لاکھ کی کتابیں خریدی ہیں جو میں نے زینت الماری نہیں اپنے سینے میں اتاری ہیں۔ میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، جس کا معدہ ٹھیک ہو وہ میرے ساتھ بولے، جس کا معدہ خراب ہو جائے اس کی داد مجھے نہیں چاہیے۔ حکم خدا نبی کو یہ آیا غدیر میں، کر دو علی کا دین پہ سایہ غدیر میں، اور دستار مرتضیٰ کو ولایت کی باندھ کر رب نے مقصروں کو جلایا غدیر میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حکم خدا نبی کو یہ آیا غدیر میں، کر دو علی کے وقت کا سایہ غدیر میں۔ دستار مغازی عباس دی قسم او جانے تے علی جانے، جڑا بندہ نہ بولیا میں علی دی ولایت پڑھن لگا۔ میں کہہ رہا ہوں دستار مرتضیٰ کو ولایت کی باندھ کر رب نے مقصروں کو جلایا غدیر میں۔ فرصت ملے تو پوچھ لو تاریخ سے کبھی، کس نے بخن کا نعرہ لگایا غدیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ جاگو جاگ جاؤ جاگ جاؤ جاگ جاؤ، فرصت ملے تو پوچھ لو۔ ایک باری ایک نعرہ اور بمرا ہے کوئی بندہ۔ فرصت ملے تو پوچھ لو تاریخ سے کبھی، کس نے بخن کا نعرہ۔ بولو، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، بخن بخن لگا یاد ایسے ہی ہے۔ کس نے بخن کا نعرہ لگایا غدیر میں؟ کدھا بولن اے بندے نہ بولن تے نہ دی مرضی دی گل ہے۔ میں شعر یہ بڑا پڑھا لگا، یہ بارگاہ کی دیواریں بولے، کس نے بخن کا نعرہ لگایا غدیر میں؟ دی بیٹیاں جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان کے تو ہاتھ کچھ بھی نہ آیا غدیر۔ حاضری
میں کروڑ دفعہ پڑھتا ہوں، دیں بیٹیاں بیٹیاں جنہوں نے خلافت کے شوق میں ان کے تو ہاتھ کچھ بھی نہ، ہم سے الجھنا مولوی اللہ سے بات کر، جس نے علی کو مولا بنایا غنی۔ ہائے 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 ہائے، ہم سے الجھنا مولوی اللہ سے بات کر، جس نے آپ کی کیا بات ہے؟ چلیں پھر آپ کے لیے ایک شعر پڑھنے لگا۔ آپ کی کیا بات ہے جس نے علی کو مولا بنایا غدیر میں، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، مولا مجھے طاقت دے انہیں سمجھاؤں اور انہیں طاقت دے یہ سمجھنے میرا شعر ضائع نہ ہو جائے، میں کیسے جانشین محمد کہوں انہیں جن کو نبی نے منہ نہ لگایا غدیر۔ نوکرہ میں کیسے جانشین محمد کہوں انہیں جن کو نبی نے منہ نہ لگایا۔ دستار مصطفیٰ نے کہا رب سے شکریہ، تو نے مجھے علی سے ملایا غنی۔ جی مولا بادشاہ پھر لمبا ہو جائے گا، میں یہ پھر یہیں چھوڑتا ہوں، میں ایک مصرع پڑھ دیتا ہوں، غازی پہ مصرع پڑھ دیتا ہوں، اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، پھر یہ 18 کو ہی پڑھیں گے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جو مصرع آپ کہہ رہے ہیں خطبے کا مصرع کہہ رہے ہیں نا آپ، مولا غازی کے خطبے کا مصرع، لیکن پنڈ دادن خان ہے، مصرع بڑا قیمتی ہے اور یہ بھی بڑے قیمتی ہیں، یہ آج بول رہے ہیں، یہ کمال کر رہے ہیں۔ اس مصرع پہ دیکھنا یہ جنت بن جائے گی۔ ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے نسب۔ بابا جی سنے ہیں جی حسب نسب کیا ہوتا ہے؟ حسب میرے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، تیری چپ دی قسم ہے ان کے بابا، آدم تک یہ ہے میرا حسب۔ نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، قیامت تک یہ ہے میرا نسب۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو۔ آپ جیے عرفان بھائی، آپ سلامت رہے۔ آپ کا موبائل جیب میں جائے تو کیا بات ہے ناظم ممبر صاحب، ایک باری جیب میں موبائل پاؤں میں تو مصرع سنا ماں۔ غازی نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے۔ اے بھائی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کر دے یار، ایس بھائی یہ ہاتھ نہیں چاہے ہاتھ پھد کے بلند کر دے۔ غازی فرماتے حسب نسب کے ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ میں نے پاکستان بھر کے مجمع کھڑے ہوتے دیکھے، اس مصرع پہ جو بندہ نہ بول سکے وہ جانے اور عباس جانے۔ غازی فرماتے حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ بالا۔ ایک مصرع اور پڑھتا ہوں، مصائب بعد والے ذاکر صاحب پڑھیں گے، مصائب اگلے سال، فضائل پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مصرع اور سن لو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو۔ اچھا بھئی جنہوں نے یقین ہے ٹکر غازی دیندہ ہے، آل محمد دیندے نے، وہ ایک باری مصرع دہراؤ، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ غازی کہتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، کیوں نہیں بولیا گھروں جو آگے ہے کنے خیال جو بیٹھا ہے۔ غازی فرماتے ہیں سنو جگر
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری بات جی، آخری بات اسی میں چھوڑ رہا ہوں۔ عمر سعد آگے بڑھا، اس نے کہا غازی عباس ہم 9 لاکھ، تم 72۔ میں مصائب نہیں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور وہ مصرع پڑھ رہا ہوں جس مصرے نے مجھے آصف کمال کیا ہے۔ عباس ہم 9 لاکھ، تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ میسر سجا کے ماروں۔ شاباش شاباش، اب بہت اچھے لگے ہو، بہت اچھے لگے ہو، تمہارا ہاتھ اٹھانا مجھے اچھا لگا ہے۔ اس نے کہا ہم 9 لاکھ، تم 72، ہمیں کیسے؟ اگر آپ کا بھی ہاتھ اٹھ جائے نا، یہ پچھلا کالے صافے والا بندہ اگر ہاتھ اٹھا لے تو میں سمجھوں گا میں معراج پہ پہنچ گیا ہوں۔ غازی فرماتے ہیں حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے مار۔ ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں عباس کے خطبے کی قسم ہے، اگر تمہارا ضمیر بولے تو میری بات ضائع نہیں کرنی۔ غازی فرماتے حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو ایک بھوکا مار دو تسا مصرع کیا، میں مصرع پڑھن لگا، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں۔ غازی کہتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ بآواز بلند صلوات۔ پھر بھی بآواز بلند۔